ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔ ہماری آج کی کہانی دو انتہاؤں کی کہانی ہے۔ اس کی ایک انتہا شان و شوکت، عیش و عشرت اور جاہ و جلال کی جھلک دکھاتی ہے، تو دوسری طرف نظر آنے والی ذلت و رسوائی، بے بسی، بد نصیبی اور پستی دل دہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ہمارے پڑوسی ملک ایران کی، جہاں انقلاب سے پہلے شہنشاہیت کا دورہ تھا۔ یہ وقت تھا 1960 کا۔ اس وقت ایران تیل کی دولت سے تو مالا مال تھا، لیکن یہاں بسنے والے ایرانیوں کا پھر بھی غربت سے برا حال تھا۔ اس وقت ایران کا شمار غریب اور ترقی پذیر ملکوں میں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار تھا۔ ایران میں پانی، تعلیم اور طبی سہولیات کا سخت فقدان تھا۔ بڑے بڑے شہر بھی گاؤں کا منظر پیش کرتے تھے، کیونکہ پورے ملک میں انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر تھا۔ غربت لوگوں کے چہروں سے عیاں تھی، لباسوں سے جھانکتی تھی، لیکن دوسری طرف ملک کے سربراہ محمد رضا شاہ پہلوی کی شان و شوکت دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی تھی۔ رضا شاہ پہلوی ایک لبرل آدمی تھا جو اپنے ملک کو مغرب کی طرز پر دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے مغربی کلچر سے بہت لگاؤ تھا، کیونکہ اس کی تعلیم و تربیت ہی مغرب میں ہوئی تھی۔ وہ ایک اسلامی ملک کا حکمران تھا، لیکن اس سے جڑی مشہور باتیں اور ہی کہانیاں سناتی تھی۔ رضا شاہ پہلوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مزاجن سوشلسٹ اور مغرب پرست حکمران تھا، جس نے ایران میں عصر کی نماز کی ادائیگی پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ فارس کی عظمت رفتہ کا بھی بڑا دل دادا تھا اور اپنی سلطنت کو 3000 سال پرانی سلطنت قرار دیتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہوا تھا کہ اس نے یہودیوں کو اسرائیل کے قیام میں مدد دی تھی۔ وہ اسرائیل کے لیے روزگار کے مواقع بھی تلاش کرتا تھا۔ 1948 میں اس نے ایران سے اسرائیلیوں کو اسرائیل میں جا کر بسنے کی قانونی اجازت دے دی تھی۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو تہوان میں آفس کھولنے کی بھی اجازت دی، تاکہ یہودیوں کی آبادی کو پرامن طریقے سے اسرائیل ٹرانسفر کیا جا سکے۔ اس نے اپنے لیے شہنشاہ کا لقب چنا۔ وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں ایران کی شہرت ہو۔ اسے یہ کام اپنے ملک کو ترقی دے کر لوگوں کو خوشحال بنا کر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے رضا شاہ پہلوی کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ وہ اپنے ویژن کی تکمیل کے لیے دنیا بھر کی حکومتوں کی توجہ اور سپورٹ کا خواہش مند تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اپنے اس انقلابی ویژن کو آخر پوری دنیا کی حکومتوں کی نظروں میں کیسے لاتا کہ پوری دنیا خوشی خوشی سپورٹ کرنے پر بھی راضی ہو جاتی۔ اس مقصد کے لیے شاہ ایران نے ایک پلان بنایا، جس کے مطابق وہ سلطنت فارس کے قیام کی 25ویں سالگرہ ایک شاندار پارٹی کر کے منانا چاہتا تھا، جس میں پوری دنیا کے صدر، وزرائے اعظم اور دیگر سربراہ حکومت شرکت کریں، اور یہ ایسی پارٹی ہو جو آج تک نہ کسی نے دیکھی ہو اور نہ سنی ہو۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اتنی شاندار، بڑی اور تاریخی پارٹی سجائی کہاں جائے؟ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس وقت ایران معاشی بدحالی کا بھی شکار تھا، اس لیے پورے ملک میں کوئی ایسا بڑا اور شاندار ہوٹل یا کوئی دوسری عمارت بھی ایسی نہ تھی جو شاہ ایران کی توقع کے مطابق اس پارٹی کی میزبانی کر سکتی ہو۔ چنانچہ بادشاہ کی یہ خواہش ایران کا مسئلہ نمبر 1 بن گیا۔ پوری حکومتی مشینری اس بات پر ذہن لڑاتی رہی کہ یہ پارٹی کس جگہ ہونی چاہیے۔ آخر فیصلہ شاہ ایران نے ہی کیا۔ مختلف آپشنز پر غور کرنے کے بعد شاہ نے فیصلہ سنایا کہ یہ پارٹی صحرائے شیراز میں کی جائے گی۔ قدیم سلطنت فارس کے شہر پرسیپولیس کے کھنڈرات کے قریب ایک مصنوعی شہر قائم کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پانی دستیاب ہوتا تھا، نہ وہ سبزہ نام کی کوئی شے۔ اس ریگستان میں موسم دن کو شدید گرم یعنی 40 ڈگری سے زیادہ اور رات کو شدید سرد یعنی 0 ڈگری سے بھی نیچے ہوتا تھا۔ وہاں تک آنے جانے کا کوئی راستہ بھی موجود نہ تھا، نہ وہاں بجلی، نہ پانی، اور سب سے بڑھ کر کے یہ پورا علاقہ سانپوں، بچھوؤں اور زہریلے ریگستانی جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ اور شاہ ایران اس جگہ پر 3 روزہ تقریب سجانا چاہتا تھا۔ یہ ہوتی ہے بادشاہوں اور شہنشاہوں والی سوچ کہ جو سوچ لیا سو سوچ لیا۔ اس لیے شاہ کا حکم ہوا تو پوری حکومتی مشینری اس تقریب کے لیے کمر کس کے کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس صحرا کے بیچوں بیچ ایک مصنوعی شہر کی تعمیر کے ناقابل یقین اور حیران کر دینے والے منصوبے پر 1969 میں کام شروع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے شامت آئی اس علاقے میں پائے جانے والے زہریلے جانوروں کی۔ ایک بڑے علاقے پر جہازوں کے ذریعے زہریلا سپرے کیا گیا، جس نے سارے زہریلے جانوروں کو ہلاک کر دیا۔ یہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سانپوں، بچھوؤں اور دیگر جانوروں کی لاشوں کو ٹرکوں میں بھر کر اٹھایا گیا۔ اس کے بعد باری آئی سڑک کی تعمیر کی۔ قریب ترین شہر شیراز سے پرسیپولیس تک
एक हाईवे बनाना शुरू कर दी गई। इसके साथ ही शिराज में एक नए हवाई अड्डे की तामीर पर भी काम शुरू हो गया, जहां न सिर्फ मेहमानों के तैयारों ने उतरना था बल्कि मसनूई शहर की तामीर और सजावट के लिए सारा साजो सामान भी इसी एयरफील्ड के जरिए पहुंचाया जाना था। जो सड़क बनाई गई इसके दोनों तरफ दरख्त लगाए गए और बड़ी तादाद में लाइटिंग की गई। सिर्फ यही नहीं, अगला काम इससे भी हैरान कुन था। दूसरे मुल्कों से 15,000 से ज्यादा खूबसूरत दरख्त और तकरीबन 20,000 फूलदार पौधे बिलखसूस गुलाब मंगवाए गए ताकि इनकी मदद से इस सहरा को जन्नत अर्जी में बदला जा सके। ये काम फ्रांस के एक मशहूर फ्लावरिस्ट जॉर्ज ट्रूफो को दिया गया। इस मसनूई सब्जाजार को सजाने के लिए शाह ने यूरोप से 50,000 से ज्यादा सुरीले परिंदे और 20,000 चिड़ियां भी मंगवाई और इन्हें इस मुकाम पर छोड़ दिया गया। अफसोसनाक बात यह है कि ठंडे यूरोप से लाए गए ये परिंदे सहरा की गर्मी और पानी की कमी की वजह से चंद दिन के अंदर अंदर ही मर गए। अब बात करते हैं शाही खैमों की। शाही खैमों का शहर बनाने के लिए पेरिस की मशहूर कंपनी की खिदमत हासिल की गई, जिसने रिहाइश के लिए एयर कंडीशन टेंट डिजाइन किए जिसमें ऐशो इशरत की तमाम चीजें शामिल की गई। इन खैमों को रवायती ईरानी पर्दों से ढांपा गया। हर खेमे में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, 1 लाउंज, 1 किचन था जिसमें बावर्ची और खिदमतगार 24 घंटे ड्यूटी पर थे। फ्रांसीसी कंपनी को इन खैमों की तामीर के लिए 1 साल का अरसा लगा। दिलचस्प बात यह है कि इन खैमों को पेरिस के हवाई अड्डे के करीब तामीर किया गया और सैकड़ों जहाजों में इन्हें परसेपोलिस पहुंचाया गया। खैमों का ये शहर 160 एकड़ पर फैला था, जिसमें एक सोशल खैमा था जिसमें बार, रेस्टोरेंट और कसीनो था। एक और स्पेशल खैमे में मेकअप सैलून और हेयर ड्रेसिंग सैलून सेट किए गए थे। इनमें पेरिस के बेहतरीन हेयर ड्रेसर्स और मेकअप के माहिरीन को बुलाया गया था कि वो मेहमानों को खिदमत मुहैया करें। इनकी महीनों तक खास ट्रेनिंग की गई थी कि वो तेज रफ्तारी से काम कर सकें। पेरिस से फैशन डिजाइनर की एक टीम भी बुलवाई गई थी ताकि अगर किसी को अपने लिबास में आखिरी वक्त पर तराश खराश करवानी पड़े तो खिदमत दस्तयाब हों। खाने के लिए फ्रांस के मशहूर मैक्सिम डी पेरी से मामला हुआ। ये इस वक्त दुनिया का बेहतरीन रेस्टोरेंट समझा जाता था। पार्टी के वक्त ये रेस्टोरेंट 2 हफ्ते बंद रहा। इसका तमाम स्टाफ ईरान में 10 रोज पहले पहुंच गया था। फ्रांस से 18 टन खुराक मंगवाई गई, 2.5 लाख अंडे, 2700 किलोग्राम गोश्त और बहुत कुछ और। इस जगह तक इतना सामान पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज था। इससे 50 किलो दूर शिराज था जहां एयरफील्ड तामीर हुआ, जहां जहाजों की आमदरफ्त हो सकती थी। इस एयरफील्ड को परसेपोलिस से मिलाने के लिए एक हाईवे तामीर की गई। सामान लाने का काम ईरानी एयरफोर्स के सुपुर्द हुआ। 6 माह तक ईरान की एयरफोर्स शिराज और पेरिस के दरमियान सामान की तरसील में मसरूफ रही। शिराज से आर्मी के ट्रकों में सामान मंजिल तक पहुंचाया गया। पर्दे और कालीन इटली से आए, बर्तन लमूजे चाइना के बनवाए गए, पिर्च और प्यालियां रॉबर्ट हाविलैंड से और महंगी तरीन शराब की हजारों बोतलें आई जिनका वजन 12 टन था। खाना पकाने के लिए पेरिस से जो सामान आया वो 30 टन वजनी था। इस सामान को ठंडा रखने के लिए बर्फ की तरसील भी जहाजों के जरिए हुई। 30 मील की सड़क को रोशन करने के लिए ईरानी ऑयल कंपनी ने मशलें जलाने का बंदोबस्त किया। सियाहत की वजारत ने शिराज में 2 नए होटल तामीर करवाए, लेकिन फजूल खर्ची का ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ और क्या क्या इंतजाम किए गए इसके लिए आपको देखना होगी हमारी अगली वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।